ایمان سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا، اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے، اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کوئی نہیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سجدے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہے، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری۔ اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو، پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں،
یہ ذہن میں رکھیں. التحیات کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ قولی عبادتیں. التحیہ کا مطلب قولی یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات اسی طرح جو بدنی عبادتیں نماز پڑھنا حج کرنا وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا, تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں, نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں, یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے, پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا, اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے, ابھی دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا, فرض نماز سے پہلے, اس میں ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا, اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو یعنی کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید, وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اب نقصان ہے یا نہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا, تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے, وہ بھی لغویات میں داخل ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے مگر ہوتا دنیاوی ہے, آخرت والا نقصان نہیں ہوتا, تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے, دنیا میں نہیں ہوتا, یہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں, خوب سمجھ لیں. لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا, یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے, تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. تیسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے. چوتھی قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے آپ دوستوں کے ساتھ, تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ جس میں جوا نہیں ہے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھی اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے, تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی. بھاگنے دوڑنے سے, جب آپ دوڑتے ہیں چلتے ہیں بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے. تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا. ویسے بھی انسان کلابازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو, اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو, یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ, کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے,
یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ تک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا، مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اور جو اللہ نے اہل جنت کی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں، جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میں کیوں وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے، اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے، وہ پاگل ہے، میں تھوڑی پاگل ہوں، مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں گا؟ ذہنی تفریح کے لیے تو 1 آدھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے۔ تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا، کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو۔ یہ جب ہے جب اس کو لغو مانا جائے، ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن لگائے جا رہے ہیں جیسے گٹر کے ٹھکانوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں۔ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا، اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے، اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں، آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں، تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ ہے، یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے، آخرت میں شاید سوال نہ ہو، لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو۔ چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول۔ کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی، نارملی یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا، لیکن کثرت سے چائے پینا، سگریٹ کثرت سے پینا، اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے، آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پیا، یہ کام تم نے کیوں کیا۔ تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا۔ تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا، یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا، تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو۔ تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے، لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے، تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا، اتنا کیوں نہیں کمایا، لیکن دنیا میں نقصان ہوگا، لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو، اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں، اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے مگر آخرت کا نہیں ہوتا۔ آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ
سزا نہیں ملے گی آخرت میں، لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے، ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے بہرحال۔ جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا، اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے، تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی، صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا، یہ نقصان تو ہوگا، لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے، تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا، اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی، باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے، تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا۔ تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے، تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تمام حرام کام، رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے۔ اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہیں ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں، تو آج سے عزم کر لیں ہم تمام لغویات سے اعراض کریں گے۔ ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے، وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ، جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے، اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے۔ جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے، تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے، پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی، اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے مفسرین گئے ہیں اور دونوں مضبوط ہی، دونوں قول مضبوط ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو، اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکوٰۃ سے تزکیہ مراد ہو. تزکیہ کا مطلب زکوٰۃ تزکیہ کو بھی کہتے ہیں. باب تفعیل جو ہے نا تزکیون تسبیحن کی طرح اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے تأذین اذان دینا تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی. ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے او ما ملکت ایمانہم یا اپنی باندیوں کی یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. فإنہم غیر ملومین بس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بھی عجیب آیت ہے. دیکھیں ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام متع بھی اسی سے حرام ہو گیا. متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی. عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس آیت سے متع بھی حرام اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام بدنظری بھی حرام کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو. کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں یہ بھی حرام. اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی. اور مزید بہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال جو بہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں 2-2 سال تک آتے نہیں ہیں وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی اور ایک دو چیزوں کو حلال کیا بس فرمایا الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویاں او ما ملکت ایمانہم یا اپنی باندیاں. ان دو کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں باندیوں کا رواج ختم ہو گیا باندیاں نہیں آ سکتی. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے یعنی جو سیکس جو ہے نا اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے. کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فإنہم غیر ملومین کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل. تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے تو تم بھی ہو ہمارے جیسے یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا. چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں تم بیویاں رکھ رہے ہو تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشول ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا. تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں بیوی کا معاملہ ایسا ہے باندیوں کا معاملہ ایسا فإنہم غیر ملومین یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو
یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہشیں پوری کر رہا ہے نا، عیاشی کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ جائز کام کر رہے ہیں اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی. اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی. کسی مفتی یا عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی. حرام کھا لیا نا آپ. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی. بھائی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. اب جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا. اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے، اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف. کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو، آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے چھوڑے گی.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں۔ دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے، کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ، تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا، جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے۔ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ بے احتیاطی کر رہے ہو، آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے، تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے اس کو بچا لو، وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو؟ جلا لو، یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی۔ اسی طرح آپ مسلمان تھے، آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو، نہ 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 نہ، بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی، آگ وہ بچ جائے گا۔ دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ۔ جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے، دعائیں اور آشیرواد لے لینا کسی سے، جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی شادی آپ کی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا، تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے۔ آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے، مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں، میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی، کر ہی نہیں رہا، تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے۔ تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی، پڑھائی کے معاملے میں بھی، اور بزنس کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی۔ دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے۔ جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے، اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے، وظیفے پڑھ لیں گے، 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی، فلاں نے پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور فلاں کو کھانا کھلا دیا۔ بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے، گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، کتنے اچھے بن جاؤ شرک پر اگر ہے۔ دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا، کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا۔ کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا۔ گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے، بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو۔ آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو۔ پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے۔ او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں۔ تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا۔ اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا۔ پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں۔ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا۔ اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو،
پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہے. میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا 11 بجے, جب آپ کھا کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس, جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہے. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہے نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے, کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھڑا کیا رہا ہے, کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں.
آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے, کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا, ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پڑ گئی, ان کی بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پڑ دی, اتنا یہ نہیں دے گا کہ بھئی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کے رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2-2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کر دیا. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی, مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے, کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 وہی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں.
डॉक्टर ने उसको बोला भाई ऐसा मुमकिन नहीं कि लेटे लेटे सिरिंज से जो है ना तुम्हारी चर्बी निकाल के तुम्हें कम कर दें। फुटबॉल में से तो हवा ऐसे निकाली जा सकती है, बंदे में से हवा निकालना मेरे भाई आसान नहीं है। बंदे को अपनी हवा खुद ही निकालनी पड़ेगी, चले बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो देखो हार्ड वर्किंग मेहनत, दिमागी मेहनत भी, जिस्मानी मेहनत भी, जब तक इस सुस्ती को अपने आप से दूर नहीं करोगे, ना अल्लाह के यहाँ कोई मकाम हासिल कर सकते हो और ना दुनिया के यहाँ कोई मकाम हासिल कर सकते हो। और उसमें ये उम्मीदें, बेदीन आदमी तो कहता है चलो कहीं भी मकाम नहीं मिल रहा क्या करें, दीनदार आदमी इस पे दीन का लेबल लगा देता है। ये है असल चीज खतरनाक जो मैं बयान करना चाहता हूं। अगर कोई असबाब इख्तियार करता है ना कामयाबी के, उसको बेवकूफ समझते हैं लोग। उलमा के साथ देख लो ना, उलमा के साथ गार्ड होते हैं, ज्यादातर उलमा के साथ जो मशहूर हैं नहीं होते, होते हैं, बोलो ना। और याद रखो ये जिम्मेदारी जो खुद आलिम होता है ना, वो इससे बेपरवाह होता है, वो तो शहादत की तमन्ना में होते हैं। ये उनके मातहतों का, मुरीदों का काम होता है उनको इसकी तरफ तवज्जो दिलाना कि हजरत आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, गार्ड के बगैर नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लेकिन मस्जिदों में उल्टा हो रहा है, मुरीद उल्टा कर रहे होते हैं। अगर उनके पीर साहब गार्ड अपने खर्चे में भी रख लेना तो मुरीदों को इतराज हो रहा था, यार पीर साहब को अल्लाह पे तवक्कुल, बोलो भाई पीर साहब को तो अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, वो तो गार्ड की मौजूदगी में शहीद हुए। इसका मतलब है कि गार्ड उनके साथ थे, मगर जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उतनी। देखो बातिल लोगों में कत्ल बहुत कम होते हैं लोग, अहले बातिल के यहाँ, इसलिए कि वो अल्लाह पे तवक्कुल तो है ही नहीं ना उनके यहाँ तो सब कुछ असबाब। आपको पता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी, कभी यूट्यूब पे सर्च करें आप हैरान हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी अगर कोई मुसलमान सरबरा रख ले तो लोग उसको क्या ताना देंगे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। हालांकि ये ताना यहां बनता है ही नहीं। हमारे शेख ने गार्ड रखे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने, तो लोगों ने कहा एक तरफ इतने अल्लाह वाले, अल्लाह की मोहब्बत में हर वक्त आंसू निकलते रहते हैं, रोते रहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए। हजरत के तो गार्ड ऐसे खानदानी गार्ड थे, वो तो किसी को माफ कर, वो तो हजरत के तो, यानी वो तो गार्ड का इससे भी ताल्लुक है ना कि आपको खतरा कितना है। तो हजरत को तो बहुत ज्यादा खतरा था। तो हजरत ही के बहुत से मुरीदीन ने कहना शुरू किया, इनका तो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग बने। हर एक की तलाशी होती थी, जो भी आता था चाहे कोई बुजुर्ग आए, नेक आए, गार्ड सबको अच्छी तरह कंगाल के अंदर भेजते, अब आप जा सकते। तो बहुत से लोग बिगड़ भी जाते थे, अबे क्या हम बम लेकर आ रहे हैं, बास कहते थे क्या हम शक्ल से चोर लग रहे हैं, क्या हम बम रखने आए हैं यहाँ पे। तो हजरत की तरफ से हिदायत थी, किसी को माफ करने की इजाजत नहीं है, सबकी तलाशी। तो बहुत से दीनदारों ने एतराज की है, इनको पे तवक्कुल नहीं है। अल्लाह की कुदरत, एक हमला हो गया मदरसे पर। ये बात है 94-95 की। हम भी मदरसे में नीचे सो रहे थे, कुछ दहशतगर्द मदरसे में घुसे, गार्ड ने बहादुरी की है, वो मोर्चे से उतर के उसने छलांग लगाई, रिपीटर से पूरा ब्रश फायर किया, पूरा ब्रश उसके पेट में, वो तो वहीं शहीद हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी से फायदा ये हुआ कि वो जितने दहशतगर्द थे वो मदरसे के अंदर दाखिल नहीं हो सके, वरना आज मैं यहाँ मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। क्योंकि उनका तो हद तक गोलियां हमारे ऊपर से गई, हम लेटे हुए थे, हमारे ऊपर से गोलियां जा रही थी, मस्जिद में सो रहे थे। तो जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की ना, उनकी गोलियां हमारे ऊपर से गई हैं। तो जब हम उठे तो वो भाग चुके थे, क्योंकि उसने, गार्ड ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो जान पे खेल गया, खुद तो शहीद हो गया और लेकिन उसने उन सबको भगा दिया। तो उसके बाद वो जो बातें करते थे ना उल्टी उल्टी, उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ इन्होंने गार्ड रखे हुए थे, वरना तो आज तो सारे ही गए। तो हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया गनीमत है, समझ में आ गया, एक बंदे को शहीद करवा के बात समझ में आ गई, लेकिन शुगर है। तो हजरत फरमाते थे ये कौन सी अक्लमंदी है कि एक बंदा को शहीद करवाने के बाद बात समझ में आए। अक्लमंदी तो ये है कि काम से पहले बात समझ में आ जाए। फिर हजरत ने फरमाया, हजरत मौलाना यूसुफ जाहनवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े आलिम, इनकी मेहनतें होती है, पूरी जवानी इल्म हासिल किया होता है, इतनी ये ऐसी शख्सियतें गैरों के पास होती ना, तो आप देखो वो कितनी कदर करते हैं इनकी। गोरा अपने साइंसदानों की कितनी कदर करता है। गोरे को पता हो कि ये हमारा कीमती सरमाया है,
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے, تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے, کوئی پائے تھے یا کیا کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کی, انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا, مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے, خاندانی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا پھر تو ڈبل کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بڑے خاندانی تھے, بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے, انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں, اتنا خرچہ تھی, بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اِذْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, قوت اختیار کرو, والا عند القوت الرمی, آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے, محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے, اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا ہے. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے, نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے, باتیں بڑی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا, حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے, کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں, گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی یا USA UK میں جنہوں نے, یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی, اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے, اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو, وہ والا وظیفہ پڑھ لو, فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھوا لو, استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے, استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا, گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا, یہ ہو گیا, پیلا آ گیا, یہ ہو گیا, گلابی آ گیا, یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے, خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے, تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا, اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا, میں نے کہا ماشاءاللہ. میں نے کہا نماز پڑھ دیں گے؟ نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا.
اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے, جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے, کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب آئی, خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے, خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتا ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو, مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں, ساسیں بھی جٹھانیاں بھی نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں, یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں, ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. کہتی نہیں اس کی تعبیر, میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی, استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے, اللہ ہے, اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم بھی بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو, آگ, اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے گھر والے ماں وہ بھئی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا. نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا, روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نا نا نا. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں, 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا. فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آپ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے, کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھئی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا.
تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی، بڑے زیرک، بہت ہوشیار، بہت ذہین، بہت فتین، چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے پیش آنا ہے، کس سے تمیز سے بات کرنی ہے، کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے، بولو بھائی، چینج کرنا ہے، کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے، ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جور مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا، قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو، آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں، بولو بھائی کیا حرج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہے ہیں، جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا، گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے، اوہو افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک چراغ بجھ گیا، تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی، موت تو ایک دن آنی ہے، لکھی بھی ہے، اپنے ٹائم پہ آنی ہے، آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا، دیوانگی کی انتہا، وہاں تک پہنچے ہوئے. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہوں، کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے، اسکول کے پرنسپل سے جا کے، بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، بن نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کری، اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے؟ پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ روٹی آٹا ڈال، گوند کھا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی، اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا، باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی، اس کو نہیں، بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی، کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے، تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے؟ بیدار مغزی کے ساتھ آپ